عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب برائے جماعت ہفتم کے سبق نمبر 5 پیارا وطن کے مشقی سوالات کی دہرائی کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 2 لیکچرز میں پہلے لیکچر میں ہم نے نظم پیارا وطن کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے اس کی تشریح کی۔ آج ہم سوالات کے مختصر جوابات وہ تحریر کریں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں سوالات کے جوابات دہرا دیتی ہوں اور ایک بار آپ کو مشقی سوالات سمجھا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جان سے پیارا ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا وطن اتنا عزیز ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ شاعر نے جنت کا ٹکڑا اپنے وطن کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3، ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ ہمارے وطن کے جنگل اور باغات بہت خوبصورت ہیں۔ جنگلات ٹھنڈی ہواؤں سے لہکتے ہیں اور باغات خوشبودار پودوں اور پھولوں سے مہکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، گھٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ گھٹاؤں کے رنگ لانے سے مراد بادلوں کا گھر گھر کر آنا، بارش کا برسنا، بوندا باندی کا ہونا، یعنی جب ماحول بڑا دلکش ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، جب گھٹا چھاتی ہے، بارش ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے تو باغوں میں بہار آ جاتی ہے۔ تو شاعر یہاں پر گھٹاؤں کے رنگ لانے سے مراد بادلوں کا گھر گھر کر آنا اور بارش برسانا لیتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جنت، دوزخ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جہنم بھی لکھ سکتے ہیں۔ فسانہ، حقیقت، بہار، خزاں، خوشی کا غم بھی ہو سکتا ہے، غمی بھی ہو سکتا ہے، دن، رات۔ سوال نمبر 5 ہے، نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھیں۔ نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ پیارا، ہمارا، سارا، یعنی یہ والے جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ ایک جیسی آواز دیتے ہیں۔ انہیں ہم آواز الفاظ یا قافیہ کہتے ہیں۔ جتنے الفاظ آپ کو اس بند میں دیے گئے ہیں، اشعار میں دیے گئے ہیں، تو یہ پڑھنے میں لکھنے میں مختلف ہیں اور الفاظ یہ مختلف ہیں، لیکن ان کی آواز وہ ایک جیسی ہے۔ جیسے پیارا، ہمارا، سارا، یہ سارے وہ ایک جیسی آواز نکالنے والے الفاظ ہیں۔ تو جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جن کی آواز ایک جیسی نکل رہی ہوتی ہے، تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ۔ شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یعنی ردیف ہمیشہ وہ ہم قافیہ کے بعد آتی ہے، اور جو لفظ اشعار کے آخر میں بالکل ہو بہو وہی دہرایا جاتا ہے بار بار، جیسے یہاں پر وطن بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ردیف کہلائے گا۔ اب یہ جو نیچے والا بند ہے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ اب آپ نے اس والے بند کے، یعنی یہ 2 اشعار دیے گئے ہیں، آپ نے ان اشعار کے بیچ میں سے ہم قافیہ الفاظ جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں وہ، اور آپ نے ردیف وہ الگ سے تحریر کرنی ہے۔ چاہے تو آپ اس کتاب پر بھی تحریر کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم قافیہ الفاظ اور یہاں پر ردیف کی لائن لگائیں، اور ہم قافیہ الفاظ ان اشعار میں سے چن کے الگ سے تحریر کریں اور ردیف کو یہاں پر الگ سے تحریر کریں۔ اب ہم سوال نمبر 7 پر آ جاتے ہیں۔ سندر کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ سندر لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ خوبصورتی کے معنی دیتا ہے، تو آپ نے یہاں پر 5 الفاظ ایسے تحریر کرنے ہیں یا 4 الفاظ ایسے تحریر کرنے ہیں جو سندر کے معنی دیں،
یعنی خوبصورتی کے معنی دیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ دلکش، سہانا، خوبصورت، پیارا، یہ سارے کیا ہیں؟ سندر کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح کے پیارا کے لیے، خوبصورتی کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جتنے آپ کو آتے ہیں، آپ نے یہاں پر تحریر کرنے، کتاب پر ہی تحریر کرنے. اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 8. وطن کی محبت کے عنوان پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے. آپ نے جیسے کہ نظم پڑھی، آپ نے اشعار کی تشریح سنی، مفہوم دیکھا، تو آپ نے وطن کی محبت کے عنوان پر کہ آپ کے دل میں کتنی زیادہ وطن سے محبت ہے، جیسا کہ آپ کو مضمون نویسی میں بتایا بھی گیا تھا کہ مضمون کا مفہوم بیان کریں، پھر نفس مضمون، اور پھر اختتامیہ میں آپ نے اچھے طریقے سے اپنے مضمون کو تحریر کرنا ہے، اور اسے آپ نے اپنی اسائنمنٹ شیٹ کے اوپر مکمل کرنا ہے. اور اسائنمنٹ شیٹ پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گوگل کلاس روم میں تصویر بنا کر بھیجنی ہے تاکہ ہم آپ کا کام چیک کر سکیں. شکریہ.